کلپ نمبر 236۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سمجھ لینا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ بیت المقدس کی طرف لے جائیں۔ میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ یعنی عظیم جسامت والے، نہایت قوی و توانا اور صاحب ہیبت و شوکت ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، ایک کالب بن یقنا اور دوسرے یوشع بن نون۔ یہ دونوں عہد پر قائم رہے۔ اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ عز و جل کو قرض حسن دو یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ:
تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فبما نقضهم تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی، نیز ان آیات کو بدل دیا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان تھا جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، نیز انہوں نے اللہ کی بہت سی ہدایات کو فراموش کر دیا جو توریت میں دی گئی تھی کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ان پر ایمان لائیں۔ تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بد عہدی ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہے، اور ان لوگوں میں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عہد کیا پھر توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع